السلام علیکم۔ سچی اور سبق آموز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام اکبر تھا۔ ماں باپ مر چکے تھے، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اکبر بہت ہی نیک اور سیدھا سادہ لڑکا تھا۔ بازار میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ سردی میں گرما گرم چائے اور گرمی میں ٹھنڈا ٹھنڈا شربت بیچا کرتا تھا۔ برسات میں چائے کے ساتھ پکوڑے بھی بنا لیتا، اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی۔ رات کو جب تھکا ہارا گھر لوٹتا تو گھر بائیں بائیں کرتا، خود ہی 2 روٹیاں ڈال لیتا، کبھی تھکا ہوا ہوتا تو یوں ہی سو جاتا۔ کوئی رشتہ دار ہوتا تو شادی بیاہ کے بارے میں سوچتا۔ پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی، سب اسے حالا حالا کہتے تھے۔ رفت حالا تھی، اسے اکبر پر بڑا ترس آتا۔ عید شب رات رمضان میں کچھ خاص پکاتی تو 1 پلیٹ اکبر کو بھی دے آتی۔ حالانکہ ایک بھانجی بھی تھی، ستارہ، دوسرے محلے میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، گوری چٹی تھی لیکن اپنے گورے رنگ پر بڑا ناز تھا۔ ہر وقت کنگھی چوٹی کی آنکھوں میں ڈیرو کاجل بھرے کھڑکی سے تانگ جھانک کرتی رہتی۔ بیوہ ماں کو لڑکی کی شادی کی بڑی فکر تھی، اپنی بیٹی کے لیے لچنوں سے بھی پریشان رہتی، لیکن کیا کرتی، جیب میں پیسہ نہیں تھا اور بغیر جہیز کے کون بیاتا ہے۔ ایک دن اپنی بہن سے ملنے آئی تو بیٹی کے بیاہ کا دکڑا لے کر بیٹھ گئی۔ حالانکہ دماغ میں فوراً ہی پڑوس کے اکبر کا خیال آیا۔ ایسا سیدھا اور شریف لڑکا تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، بغیر کوڑی خرچ کیے لڑکی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ اسی شام 1 پلیٹ میں 2 بالو شائیاں ڈال کر اکبر کے گھر جا پہنچی۔ اکبر سوا دکان سے لوٹا تھا، کپڑے بدل کر روٹی پکانے کے لیے چولہا جلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آگ نہیں جل رہی تھی، آنکھیں دھواں دھواں ہو رہی تھی۔ حالہ کو دیکھ کر اٹھ کر آیا اور چرپائی پر دری بچھا کر بٹھایا۔ کٹورا پانی سے ہاتر کیا، حالہ نے ڈھیرو دعائیں دے ڈالی۔ بیٹا دن بھر تھکا آ رہا پاگل روٹی پکاتا ہے، میرا تو کلیجہ تجھے دیکھ کر نکل آتا ہے، شادی بیاہ کیوں نہیں کر لیتا؟ اکبر بولا، پڑوسن حالہ آپ کو تو معلوم ہے میرے تو آگے پیچھے کوئی نہیں، یہ شادی بیاہ تو ماں باپ کے چونچلے ہوتے ہیں، کون کروائے گا میری شادی اور کون کرے گا مجھ سے شادی؟ حالہ نے جھٹ پٹ بلائیں دے ڈالی۔ ارے نانا بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرتے، میں ابھی زندہ ہوں نا، اور پھر تجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ کماؤ بیٹا ہے وہ تو ٹھیک ہے حالہ، لیکن لڑکی کہاں سے آئے گی؟ حالہ نے جھٹ سے مٹھائی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ ارے بیٹا، میری بھانجی ہے نا ستارہ، چاند آفتاب چاند ماہتاب، ایسی خوبصورت کہ دیکھتے رہ جاؤ۔ یوں تو اس کے لیے ڈھیروں پیغام پڑے ہیں، لیکن میں نے تو بہن سے صاف کہہ دیا کہ اکبر سے اچھا لڑکا تمہیں نہیں ملے گا۔ میری ستارہ ہے ہی ایسی سگر کہ تمہارا گھر بن جائے گا۔ اکبر کو اپنی شادی کی بات کرتے بڑی شرم آ رہی تھی۔ دھیرے سے حالہ بولا، حالہ آپ میری ماں کی جگہ ہیں، جیسا مناسب سمجھے کر لیں۔ حالہ نے تو خوشی میں دوسری مٹھائی خود اپنے ہی منہ میں ٹھونس لی اور اکبر کو دعائیں دیتی وہاں سے چلی گئی۔ گھر جا کر بہن سے بولی، لو بھائی تمہارا کام ہو گیا، ایسا سیدھا سادہ لڑکا تجھے 7 جنموں میں بھی نہیں ملتا، عیش کرے گی تمہاری بیٹی، اپنی دکان ہے، اچھا بھلا کما لیتا ہے۔ ستارہ کی ماں بولی، لیکن آپا میرے پاس تو کھوٹی کوڑی بھی نہیں، داماد کے 2 جوڑے بنا لوں یا بارات کو کھانا کھلا دوں۔ حالہ بولی، تم اس کی فکر نہ کرو، میں سب کر لوں گی۔ اگلے دن تھالی میں لڈو لے کر اکبر کے پاس پہنچی اور گلے لگا کر بات پکی ہونے کی مبارکباد دی۔ اکبر کا تو دل بلیوں اچھلنے لگا، خوشی کے مارے اس کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ لڈو کھا کر دانت اندر کیے۔ حالہ، اب جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کو ہی کرنا ہے۔ ارے چندہ تم فکر مت کرو، میں سب کر لوں گی، ہاں کچھ نقد ہو تو دے دو۔ خوشی سے اکبر نے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے، جلدی سے کمرے میں گیا اور جو کچھ جمع جوڑا تھا تھیلی لا کر حالہ کے ہاتھ میں دے دی۔ حالہ کی تو دل کی مراد مل گئی، تھوڑے سے پیسے اپنے پاس رکھے اور باقی تھیلی اپنی بہن کو سونپ دی، کہنے لگی، اب سوچ سمجھ کر خرچ کرنا۔ اگلے ہی مہینے اکبر کی شادی ہو گئی۔ مختصر سی بارات تھی، اکبر کے زیادہ دوست احباب بھی نہیں تھے، ایک ہی دوست تھا بچپن کا جس کا نام شریف تھا، اور آس پاس کے دکاندار تھے۔ ستارہ بیاہ کر اکبر کے گھر آ گئی۔ اکبر تو چاند سی گوری بیوی پا کر پھولے نہیں سمایا۔ دوسرے دن 4-5 لوگوں کو ولیمے کی دعوت پر بلایا۔ شریف بھی اپنی ماں اور بہن کے ساتھ آیا اور اکبر کے سر ہو گیا، میں بھابھی کی منہ دکھائی کروں گا، ایک ہی تو دیور ہوں اور دیور سے کیسا پردہ؟ اکبر بیچارہ الجھن میں پڑ گیا۔ شرم تو اس کا کوئی نہیں تھا کہ بیوی کو اس کے سامنے لے آتا، لیکن بیچارہ فطرتاً سیدھا سادہ تھا، دوستی کی وجہ سے مان گیا۔ شریف نے سونے کا پانی چڑھی چاندی کی بالیاں منہ دکھائی میں دی۔ ستارہ تو خوش ہوگی، اتنی قیمتی منہ دکھائی کسی نے نہیں دی تھی۔ اب یہ جو شریف تھا، یہ دراصل اپنے نام کے بالکل الٹ تھا، 1 نمبر کا بدمعاش تھا، کھاتے پیتے باپ کا بیٹا تھا۔ باپ کا لکڑی کا کارخانہ تھا، پیسے کی کمی نہیں تھی، تھوڑی بہت دیر کارخانے میں جا کر بیٹھتا اور دن بھر آوارہ گردی کرتا۔ اکبر کے ساتھ مدرسے میں پڑھتا تھا، ویسے ہی دوستی ہوگی۔ ویسے دونوں کی فطرت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اکبر اپنی فطری نیکی کی وجہ سے سب کو اپنے جیسا سمجھتا اور سب پر اعتماد کر لیتا۔ ادھر ستارہ اکبر کی سادگی سے پریشان تھی، وہ چاہتی تھی کہ ہر وقت بنی سنوری رہے اور اکبر اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا رہے۔
اکبر اسے بہت محبت کرتا، لیکن نہ تو اسے زبانی الفاظ آتی اور نہ ہی وقت ملتا بیوی کی چونچلے اٹھاتے۔ دکان کیسے چلتی؟ پھر بھی ہر دوسرے چوتھے روز بیوی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے آتا، کبھی چوڑیاں تو سستے سے جھمکے، لیکن وہ ستارہ کے سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ اسے غم تھا کہ اس کے پاس ہونے کا ایک زیور بھی نہیں، سوائے ان بالیوں کی جو اکبر کے دوست شریف نے منہ میں دکھائی دی تھی۔ وہ ہر وقت اکبر کو طعنے دیتی رہتی، شام کو گھر آتا تو کھانا پکا ہوا نہیں ہوتا، کہتی کہ گیلی لکڑیاں ہیں، جلتی نہیں، میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، سارا کاجل بہہ نکلتا ہے۔ اکبر بیچارہ کبھی خود چولہا پھونکتا تو کبھی بازار سے کھانا لے آتا۔ اسے اپنی کم گوئی کا اتنا احساس پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اب ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ سوچتا تھا وہ اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ پا رہا۔ دوسری طرف جب وہ دکان چلا جاتا تو شریف عمدہ مٹھائیاں اور قیمتی تحفے لے کر آتا۔ دھیرے دھیرے بے وقوف ستارہ شریف کے جال میں پھنستی گئی۔ شریف نے اسے سمجھایا کہ تم جیسی خوبصورت عورت کو تو شہزادیوں کی طرح رہنا چاہیے، تم کہاں اس فقیر اکبر کے چکر میں پھنس گئی۔ ستارہ کو بھی لگنے لگا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے کہ اسے ایک غریب آدمی کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ اسے تو شریف جیسے پیسے والے کی بیوی ہونا چاہیے تھا، جو اس کے لیے قیمتی تحفے بھی لاتا اور ہر وقت اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا رہتا۔ اور شریف نے اسے سمجھایا کہ اپنے میاں کو کاروبار تجارت کے لیے پردیس بھیج دو، پھر ہم آزادی سے ملا کریں گے، میں تمہیں سونے کے زیور بنوا کر دوں گا۔ ستارہ بہکاوے میں آگے اس نے اکبر کا سر کھانا شروع کر دیا کہ اس چائے شربت کی دکان میں تم کبھی زیادہ نہیں کما پاؤ گی، عیش و آرام کی زندگی ہمیں کبھی نہیں مل پائے گی، جب تک پردیس میں جا کر تم کمائی نہیں کرتے آمدنی میں برکت نہیں ہوگی، تمہاری تو اتنی اوقات بھی نہیں کہ نوکرانی رکھ لو، دن بھر کام کرتے کرتے میں تھک جاتی ہوں، نہ ہاتھوں میں مہندی ٹکتی ہے نہ آنکھوں میں کاجل، دن بھر چولہا ہی پھونکتے رہوں، میں نے تو اپنی ماں کے گھر بھی کبھی اتنا کام نہیں کیا تھا۔ غرض روز روز کی شکایتوں سے تنگ آ کر اکبر نے پردیس جا کے کمائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شریف سے مشورہ کیا تو وہ سمجھ گیا، تو اس نے زور و شور سے ہاں میں ہاں ملائی، ساتھ ہی مفت کے مشورے بھی دے ڈالے۔ اکبر نے اپنی دکان بھر کے لیے ایک پڑوسی دکاندار کو دے دی اور جو پیسے ملے اس سے تجارت کا سامان خرید کر سفر باندھ لیا۔ بیوی نے جھوٹے آنسو بہا کر کہا، دیکھنا جب تم واپس آؤ گے تو ہمارے دن پھر جائیں گے، اپنے بہتر کل کے لیے میں تمہاری جدائی بھی برداشت کر لوں گی۔ بھاری دل کے ساتھ اکبر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے شریف سے کہہ گیا کہ ذرا اپنی بھابھی کا خیال رکھنا، تمہارے بھروسے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ شریف نے یقین دلایا، تو تم بے فکر ہو جاؤ، بھابھی کو میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ سال بھر پلک جھپکتے گزر گیا۔ اس زمانے میں ریلیں اور موٹر گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھی، لوگ بیل گاڑیوں پر سفر کرتے تھے۔ ایک مہینے کو لمبا سفر طے کر کے ایک بڑے سفر میں پہنچا اور ایک چھوٹی سی سرائے میں ٹھہرنے کا انتظام کیا۔ سرائے کے مالک ایک نورانی صورت والے بزرگ تھے، انہوں نے اکبر کو اپنی سرائے میں رہنے کی اجازت دے دی۔ وہی سرائے میں وہ دونوں کھانا کھا لیتے۔ بڑے میاں کو جب معلوم ہوا کہ اکبر تجارت کرنے اور پیسہ کمانے 1000 میل دور سے آئے ہیں تو انہوں نے سمجھا، بیٹا تم مجھے صورت سے نیک اور شریف آدمی لگتے ہو، ذرا سنبھل کر رہنا، اس شہر کا اندھیری نگر ہے اور راجہ یہاں کا بالکل ہی چوپٹ ہے، یہاں کے لوگ بھولے بھالے مسافروں کو خوب ٹھگتے ہیں اور بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، کہیں کوئی داد فریاد نہیں۔ اکبر نے جواب میں کہا، بابا میں آپ کی بات کا خیال رکھوں گا، میں نے سوچا ہے پہلے 2-4 دن شہر میں گھوم پھر کر یہاں کے حالات سمجھ لوں، اس کے بعد کام شروع کروں گا۔ اکبر بازار میں تھوڑی دور گیا کہ ایک نائی یعنی حجام کی دکان نظر آئی، سوچا کہ بال بڑے ہو رہے ہیں، سفر میں بال بنانے کا موقع ہی نہیں ملا، پہلے بال کٹوا لوں۔ دکان میں جا کر نائی سے کہا، بھیا مجھے بال کٹوانے ہیں۔ نائی بولا، آئیے بیٹھیے۔ اکبر نے پوچھا، کتنے پیسے لوگے بھیا؟ نائی بولا، بس کچھ دے دینا۔ اکبر نے سوچا کہ بڑا شریف آدمی ہے، بڑے میاں نے تو یوں ہی ڈرا دیا کہ سب ٹھگ ہے۔ بال کٹوانے کے بعد اکبر نے اسے پیسے دیے تو نائی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اکبر نے جواب دیا، بال کٹائی کے پیسے۔ نائی بولا، میں تو پیسے نہیں لوں گا، میں نے تو تم سے یہ کہا تھا کہ کچھ دے دینا، مجھے تو کچھ چاہیے۔ اکبر بیچارہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس نے پیسے بڑھا کر دیے، دگنے تگنے کر کے دیے، لیکن نائی تو اڑ گیا کہ اسے کچھ چاہیے۔ اکبر نے دکان میں آنے والے کئی لوگ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا، لیکن بیکار، ہر ایک نے ہی کیا کہ جب بات کچھ کی طے ہوئی ہے تو کچھ ہی دو۔ آخر اکبر کو بڑے میاں کی بات یاد آ گئی اور خیال آیا کہ اس مصیبت سے وہی نکال سکتے ہیں۔ اسے نائی سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، یہ کچھ تو میں گھر پہنچ کر ہی تمہیں دے سکتا ہوں۔ اکبر نائی کو لے کر سرائے پر پہنچا اور بڑے میاں کو سارا واقعہ سنایا۔ بڑے میاں نے نائی سے کہا، تم کل صبح آنا، ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کل ہم منگوا کر رکھیں گے۔ نائی چلا گیا تو بڑے میاں نے اکبر کو کہا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ اندھیری نگر ہے، یہاں پر قدم سمجھداری سے اٹھانا، تمہیں نائی سے صاف الفاظ میں پیسے طے کرنے چاہیے تھے۔ اکبر حیران ہوا، بابا مجھے کیا معلوم تھا اس جھنجٹ میں پھنس جاؤں گا، میں تو سیدھے سادے بال کٹوانے گیا تھا۔ اس نے کہا کچھ دے دینا، میں سمجھا اس کا مطلب ہے کہ کچھ پیسے دے دینا ہے، اب بتائیے میں کیا کروں۔ بڑے میاں نے کہا کہ تم بازار جو ایک دیں کا کنڈا خرید لو۔ اکبر نے ایسا ہی کیا، بڑے میاں نے اس دیں پر تھوڑی سی توے کی کالمش ڈال دی اور کنڈا اٹھا کر رکھ دیا۔
اگلے دن صبح صبح وہ نائی اپنا کچھ لینے موجود ہوا۔ بڑے میاں نے اکبر سے کنڈا اٹھایا اور لانے کو کہا۔ اکبر نے دہی کا کنڈا نائی کو دیا۔ نائی بولا، یہ تو دہی ہے، میں اس کا کیا کروں؟ بڑے میاں نے کہا، اس میں کیا پڑا ہے؟ نائی نے کہا، دہی میں کالا کالا کچھ پڑا ہے۔ بڑے میاں فوراً بولے، بس اٹھاؤ اور چلتے بنو، تم نے کچھ مانگا تھا اور اس میں کچھ پڑا ہے۔ نائی اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور چپ چاپ چلا گیا۔ اکبر نے بڑے میاں کا شکریہ ادا کیا۔ 2-4 دن اکبر سرائی سے باہر نہیں نکلا، لیکن پردیس میں بیٹھنے تو نہیں آیا تھا، کام تو کرنا ہی تھا اور باہر بھی نکلنا تھا۔ 2-3 دن بعد پھر باہر نکلا تاکہ بازار کا رخ کرے اور اپنے مال کو فروخت کرے۔ دکانیں دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دکان پر نظر پڑی جس کے باہر ایک بڑا سا آئینہ لگا ہوا تھا۔ ایک کانا یعنی کہ ایک آنکھ والا آدمی کھڑا آئینے میں بڑے بڑے منہ بنا رہا تھا۔ اکبر کو اسے دیکھ کر اس کی حرکت پر ہنسی آ گئی۔ یک چشم نے فوراً مڑ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا، میری آنکھ نکالو، تم نے ہی میری آنکھ چرائی ہے۔ اکبر ہکا بکا رہ گیا۔ لاکھ سمجھایا کہ بھیا میں تو پردیسی ہوں، ابھی تمہارے شہر میں آیا ہوں، میں نے کب تمہاری آنکھ چرائی ہے اور میں چراؤں گا کیوں؟ لیکن ایک آنکھ والا تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی بھیڑ جمع ہو گئی۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہاں کے سبھی لوگ ایک چشم آدمی کی وکالت کر رہے تھے اور اکبر پر زور دے رہے تھے کہ اس کی آنکھ لوٹا دے۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ اکبر یک چشم کو لے کر بڑے میاں کے پاس پہنچا اور سارا قصہ بیان کیا۔ بڑے میاں نے یک چشم سے کہا کہ تم کل صبح آ کر اپنی آنکھ لے جاؤ۔ یک چشم چلا گیا تو میاں اکبر کی طرف دیکھا، لیکن ان کے کچھ بولنے سے پہلے اکبر بول پڑا، مجھے کچھ مت کہیے، اب کہ میرا قصور اتنا تھا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ بڑے میاں بولے، بیٹا جو بھی ہوا اس قصے کو نپٹانا ہے، تم ایسا کرو، کسائی کی دکان پر جا کر بکرے کی 10 آنکھیں اٹھا کر لاؤ۔ کسائی سے کہہ دینا میں نے منگوائی ہیں۔ اکبر نے ایسا ہی کیا۔ بڑے میاں نے ساری آنکھیں دھو دھلا کر خشک کر کے ڈبے میں رکھ دی۔ اگلے دن وہی ایک آنکھ والا آنکھ مانگنے آیا تو اکبر نے بڑے میاں کے مطابق ڈبہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور بولا کہ بھائی میرے پاس تو بہت سے لوگوں کی آنکھیں گروی رکھی ہیں، تم ان میں سے اپنی آنکھ پہچان کر لے جاؤ۔ یک چشم اسے ڈھگنے کے چکر میں تھا، اسے ایسے جواب کی امید ہی نہ تھی۔ اپنا سا منہ لے کر واپس لوٹ گیا۔ اکبر نے بڑے میاں کے ہاتھ چوم لیے۔ بابا، آپ کی عقل کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے 2 مرتبہ میری جان چھڑائی۔ بڑے میاں نے سمجھایا کہ اب اس شہر میں آ کر پھنس ہی گئے ہو تو اپنے کام سے کام رکھو اور باقی ہر چیز کی طرف سے گونگے بہرے اور اندھے بن جاؤ۔ اکبر نے بڑے میاں کی نصیحت کو اپنے ساتھ باندھ لیا اور کاروبار کرنے لگا۔ تجارت میں کافی نفع ہوا کا کئی ماہ گزر گئے۔ اب وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد سامان بیچ کر وطن واپس جائے اور اپنے گھر اور بیوی کی یاد بھی ستاتی تھی۔ ستارہ کو پابندی سے ہاتھ لکھتا، جواب میں ستارہ اسے لکھتی کہ وہ اسے یاد کرتی ہے، بہت پریشان ہے۔ بچا ہوا تھوڑا بہت سامان لے کر ایک دن وہ پھیری پر نکلا تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک پالکی میں ایک خاتون بیٹھی تھی۔ پالکی میں چاروں طرف پردے پڑے ہوئے تھے۔ 2 کہار پالکی اٹھائے بازار میں لے جا رہے تھے۔ ایک آدمی ساتھ ساتھ آواز لگاتا چل رہا تھا، اگر کوئی 1000 روپے دے تو یہ خاتون بیچ چوک میں رفع حاجت کرے گی۔ اکبر کی رگیں شرارت پکڑ اٹھی۔ اس نے سوچا کہ پردہ دار خاتون بھلا بڑے بازار میں بیچ چوک میں رفع حاجت کیسے کر سکتی ہے؟ کہاں یہ پردہ اور کہاں یہ بے شرمی؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ اکبر بھول گیا کہ یہ اندھیر نگری ہے، اسے تفریح کی سوچی۔ اس نے کہا، میں 1000 روپیہ دوں گا اگر یہ پردہ دار خاتون ایسا کرے گی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، عورت جھٹ پالکی میں سے نکلی اور اپنا لہنگا پھیلا کر بیچ بازار کی رفع حاجت کر دی۔ اکبر کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ آدمی بولا، لاؤ 1000 روپیہ۔ اکبر کے پاس اتنے پیسے کہاں تھے؟ اس نے ایک معمولی سی بات سمجھ کر دخل اندازی کر دی۔ اب بڑے میاں کی نصیحت یاد آئی تو پچھتایا۔ وہاں موجود سبھی لوگ اس کے پیچھے بڑھ گئے کہ روپیہ نکالو۔ مجبوراً اکبر کو کہنا پڑے، میرے پاس اس وقت روپیہ نہیں، میرے گھر چلو اور پیسہ لے لو۔ اس آدمی کو لے کر اکبر بڑے میاں کے پاس اس سرائے پر پہنچا اور سارا قصہ بتایا۔ بڑے میاں کو اکبر کی بیوقوفی پر بڑا غصہ آیا، لیکن اس آدمی کے سامنے ضبط کر کے اور بولے، چلو میں ساتھ چلتا ہوں، دیکھوں گا اور سب لوگ کے سامنے پیسہ دوں گا۔ بڑے میاں نے اپنا جھولا اٹھایا، ان کے ساتھ چوک میں پہنچ گئی۔ عورت وہیں پالکی میں بیٹھی تھی اور لوگ بھی کھڑے تھے۔ بڑے میاں نے پوچھا، پہلے مجھے پوری بات بتاؤ، شرط کیا تھی؟ اس آدمی نے پوری بات بتائی تو بڑے میاں بولے، شرط بیچ چوک تھی نا؟ آدمی نے کہا، جی ہاں۔ بڑے میاں نے اپنے جھولے سے زمین کی پیمائش کا ایک فیتہ نکالا اور آدمی سے کہا، چلو ناپ دیکھتے ہیں کہ جہاں اس عورت نے یہ حرکت کی ہے وہ چوک کا درمیان بھی ہے یا نہیں۔ وہ آدمی سر پٹایا لیکن مجبوراً بڑے میاں کے سامنے بول نہ سکا۔ جس جگہ عورت نے رفع حاجت کی تھی وہ چوک کا بیچ نہیں تھا۔ بڑے میاں بولے، یہ تو شرط ہی غلط ہو گئی، عورت جو دوبارہ بیچ چوک میں رفع حاجت کرے میں ہاتھ 1000 روپیہ دوں گا۔ اب عورت کے لیے 2 بار اتنی جلدی سے یہ کام کرنا تو ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ عورت اور اس کا شوہر سر پٹا کر رہ گئے اور بڑے میاں کو برا بھلا کہتے اپنے راستے پر چلے گئے۔ اکبر نے سکھ کی سانس لی۔ سرائے آ کر بڑے میاں نے اکبر کی خوب بھبیلی، تم باز نہیں ہوگے، ابھی میں نہیں ہوتا تو سر منڈ گیا ہوتا، جتنا کمایا نہیں اتنا نکل جاتا، خیر اب تمہارے لیے بہتر ہے کہ وطن لوٹ جاؤ، تم جیسے سیدھے سادے آدمی کے اس شہر میں بسر نہیں، میں کہاں تمہیں بچاتا پھروں گا۔ اکبر کا تو
तो इरादा कुछ दिन और रुकने का था। उसने सितारा को हाथ में लिखा था कि वो 2 महीने बाद आएगा और उसके लिए तोहफे खरीदेगा, लेकिन बड़े मियाँ के जोर देने पर उसने पहले सफ़र बांध लिया। तिजारत का सामान तकरीबन बिक गया था और अच्छा मुनाफा हुआ था। रुखसत होते होते उसने बड़े मियाँ का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक बाप की तरह उसकी मदद की और जान बचाई। बड़े मियाँ बोले, मेरा कोई बेटा नहीं, सिर्फ एक बेटी है। तुम्हें देखते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरा कोई बेटा होता तो वो तुम्हारे जैसा होता। मुझे तुमसे दिली तल्लक हो गया है, ज़िंदगी रही तो तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा। तुम इतने अच्छे और शरीफ लड़के हो कि जी जाता है तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा ना हो। दुकानदार हो, तिजारत के लिए सफ़र पर जाना होता रहेगा। मेरी 3 नसीहतें हमेशा याद रखना। पहली नसीहत ये कि जहाँ तक हो सके रोज़ी कमाने के लिए परदेस ना जाना। अपने वतन में मिलने वाली रूखी सूखी रोटी परदेस की रोटी से अच्छी होती है, उसी में बरकत होती है। अल्लाह ने सबको रिज़्क देने का वादा किया है। जो तुम्हारी किस्मत में होगा वो ज़रूर मिलेगा। अपने वतन में रहकर मेहनत करो, अल्लाह मदद करेगा। दूसरी नसीहत यह है कि कभी औरत के कहने में आकर परदेस का सफ़र इख्तियार ना करना। घर की औरतें ये कारोबार मामलात नहीं समझती, सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा करती हैं। और नसीहत ये है कि बीवी को दोस्त की हिफाजत में देकर सफ़र पर ना जाना। दोस्त कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आदमी के साथ शैतान लगा रहता है और ये शरा के खिलाफ है। अकबर तो सर पकड़ कर बैठ गया। बोला, बाबा मैंने तो तीनों काम यही किए हैं जिनकी ना करने की आपने नसीहत की है। रोज़ी की तलाश में परदेस का सफ़र किया और ये बीवी के जोर देने पर किया, और दोस्त को बीवी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी सौंप पाया। बड़े मियाँ बोले, बेटा तुम वाकया बहुत नेक और सीधे हो, लेकिन दुनिया में हर एक ऐसा नहीं होता। अब जो तुम्हारे घर में चोर घुसा है, लेकिन इत्तला देकर ना जाना, खामोशी से जाना, और जो तमाशा देखो उसके मुताबिक एक मर्द की तरह फैसला करना। अकबर उसी वक्त रवाना हो गया। घर पहुंचा तो शाम हो रही थी। उसे बड़े मियाँ की नसीहत याद आ गई। सामान मस्जिद में रख कर दबे पाँव अपने घर के पिछवाड़े पहुंचा, जहाँ कमरे की खिड़की थी खुली हुई थी। कमरे में रोशनी हो रही थी। अंदर से सितारा और शरीफ के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। अकबर दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। वैसे भी बाहर अंधेरा फैल चुका था। सितारा शरीफ को उसका लिखा हुआ खत सुना रही थी, जिसमें उसने लिखा था कि वो 2 महीने बाद वतन वापस आ जाएगा और कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। नेज़ ये भी कि उसने सितारा के लिए सुर्खी, काजल, चूड़ी और पायल हार जैसे बहुत से तोहफे खरीदे हैं। सितारा और शरीफ उसके हाथ का मजाक उड़ा रहे थे। शरीफ कहने लगा, अरे वो रहेगा फ़कीर का फ़कीर, 2 रुपए वाला सामान खरीद कर रोब जमाने वाला। मैं जो तुम्हारे लिए तोहफा लाया था वो पूरे 100 रुपए का था। सितारा बोली, तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला? मुझे तो ये सोच सोच कर उलझन हो रही कि वो आ जाएगा तो फिर हम कैसे मिलेंगे। शरीफ बोला, 2-4 महीने बाद फिर किसी तिजारती सफ़र पर भेज देना। उस गधे की लगाम तुम्हारे हाथ में है। उस पर दोनों कहकहा मारकर हंसे। अकबर गुस्से के मारे बुरा हाल था। उसी वक्त जाकर दोहरा दोहरा दरवाज़ा बजाया। सितारा ने दरवाज़ा खोला। अकबर को अपने सामने देखकर इतनी बुरी हालत हुई कि काटो तो बदन में लहू नहीं। पीछे पीछे शरीफ भी निकल आया। अकबर पर नज़र पड़ी तो उसकी सिट्टी गुम हो गई। बमुश्किल अपने आप पर काबू पाकर बोला, वो मैं भाभी की हैरियत मालूम करने आया था, किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। अकबर का दिल चाहा कि मुंह नोच ले, लेकिन बड़े ज़ब्त से काम लेते हुए कहा, अब तुम इसे अपने घर ले जाओ ताकि उसकी ज़रूरतों का अच्छी तरह से ख्याल रख सको। मेरा अब इससे कोई वास्ता नहीं, मैंने इसे तलाक दी। सितारा ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और शरीफ चोरी की सीना जोरी करते हुए अकबर को बुरा भला कहने लगा कि शराफत का तो ज़माना ही नहीं। भाभी समझकर इतने दिन की बीवी की देखभाल की और ये इल्ज़ाम लगाया। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी भी जमा हो गए। सबने अकबर से कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, बेवफा बीवी की यही सज़ा है। हमने तो इतने दिनों इन दोनों की बेशर्मी देख देख कर परेशान थे, लेकिन तुम्हारी हाथ चुप रहे। ये शरीफों का मोहल्ला है, हम भी बहू बेटियों वाले हैं। शरीफ के माँ बाप को पता चला तो वो बेटे के करतूतों पर शर्मिंदा और नाराज़ थे। अकबर ने शरीफ की माँ से कहा, हाला आप बेटे का निकाह सितारा से करवा दें। मैं नहीं चाहता ये दरबदर हो। ये दोनों एक साथ दूसरे को पसंद करते हैं, एक साथ खुश रहेंगे। शरीफ ने बहुत हाथ पाँव मारे, लेकिन उसकी एक न चली। शरीफ की अम्मा सितारा को घर लेगी ताकि मुनासिब वक्त पर उसका निकाह शरीफ से करवा दें। उस हंगामे आधी रात गुजर गई। अकबर इतने लंबे सफ़र से आया था, थका हारा था। उस पर वबाल पड़ा तो बिल्कुल ही टूट गया। 2 दिन तो घर से बाहर ही न निकला। अंधेर नगरी वाले बड़े मियाँ और उनकी बातें पूरी तरह याद आ रही। जैसे जैसे महीना 2 महीने गुजरे, किसी काम में दिल नहीं लगा तो फिर सफ़र की ठानी और अंधेर नगरी जा पहुँचा। बड़े मियाँ ने गले से लगाया, तसल्ली दी और समझाया, बेटा जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सितारे से तुम्हारी शादी मुकद्दर में थी, लेकिन वो तुम जैसे नेक लड़के के काबिल नहीं थी। शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हारा पीछा से छुड़ा दिया। मेरी एक ही बेटी है, मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करूँगा, मगर बहुत नेक, शरीफ और वफापरस्त लड़की है। तुम उसके साथ खुश रहोगे। अगर तुम राज़ी हो तो तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करने पर तैयार हूँ। अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। अकबर तो यूं ही बड़े मियाँ का गर्विदा था। ज़ाहिर है उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की होगी।
اکبر کی رضامندی سے بڑے میاں نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی اور کہا کہ اب تم اپنے وطن جاؤ، کاروبار کرو، خوش رہو، اللہ برکت دے گا۔ اکبر نے ضد کی کہ بابا آپ بھی ہمارے ساتھ گھر چلیں، یہاں آپ کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہے؟ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمارے گھر میں برکت رہے گی۔ بزرگوں کا سایہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہوتا ہے، ہمیں اس سے محروم نہ کریں۔ اکبر کی ضد کے آگے بڑے میاں مجبور ہو گئے، ویسے بھی شہر اور وہاں کے لوگوں سے پریشان تھے۔ اپنی سرائے بیچ کر وہ بھی اکبر کے ساتھ آگے۔ ان کی عقل مندی کی مشہور نصیحتوں پر چل کر اکبر نے بہت ترقی کی اور اپنے شہر کا بہت بڑا تاجر بن گیا۔